اس لیے اس علم کی غایت یہی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہم پر قائم ہوتے ہیں وہ، اور اللہ نے جن جن کے جو حقوق ہم پر قائم کیے ہیں وہ، یہ ادا ہو جائے۔ انسانی زندگی کے چند شعبے ہیں: زراعت، تجارت، حکومت اور اجرت۔ یہ 4 شعبے ہیں نا، تجارت، یہ شعبے ہیں معیشت کے، اس پر ہماری معیشت چل رہی ہے۔ حکومت کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ اور مزدوری کا شعبہ، اجرت۔ ان کا اسباب نہیں ہے تو یہ اجرت سے کام، ان کا کام چلے گا، ہاتھ کام کی محنت ہے۔ یہ 4 شعبے ہیں زندگیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علوم نازل کیے ہیں، ان میں ان 4 شعبوں کے مسائل ہیں، 4 شعبوں کے فضائل ہیں۔ جو علم آپ کے پاس ہے اس میں یہ چیز ہے۔ تو یہ 4 شعبے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں اس میں ان 4 شعبوں کی رہبری ہے۔ یہ شعبے کیسے چلیں گے اور شعبے والے دوسروں کے ساتھ کیسے رہیں گے، اس کے احکام ہیں اور اس کے فضائل بھی ہیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ اپنے طرف سے ذمہ داری بتائیں گے کہ یہ کرنا ہوگا، اور اس کرنے پر ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ تو جس میں دینے کے وعدے ہوتے ہیں اس کو فضائل کہتے ہیں، اور جس میں کرنے کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں اس کو احکام کہتے ہیں۔ بس میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس میں دینے کے وعدے ہوتے ہیں اسے فضائل کہتے ہیں، اور جس میں کرنے کی ذمہ داری بتائی جاتی ہے اس کو احکام کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے ہمارے پاس، احکام بھی آتے ہیں، اور پھر احکام پر کیا ملے گا اور احکام ترک کرنے پر کیا سزا ہوگی وہ بھی ہے، تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کی حفاظت بھی کرے، اپنی ذمہ داری کی حفاظت بھی کرے اور اپنا کام بھی کرے۔ یہ نہ کرے کہ اپنے آپ کو برباد کرے نافرمانی کر کے، بلکہ تابعداری کر کے اپنی دنیا اور آخرت سیدھی کرے، کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے پھر آخرت میں بھی جانا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہیں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اول تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ کل نتیجے کا نام ہے کہ کل کو نتیجے آئیں گے۔ جی ہاں، تو اس کے لیے کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کو یہ ذمہ داریاں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی ذمہ داری دی ہے، اور یہ احکام 4 شعبوں کے ہیں۔ 4 شعبوں کے احکام بھی ہیں اور 4 شعبوں کے فضائل بھی ہیں۔ تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں۔ تو تجارت نئی دنیا نہیں ہے کہ دنیا کے لیے تجارت کرتے ہیں، ایسے مزدوری کہ نری دنیا نہیں ہے، حکومت نری دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام شعبے ایسے دیے گئے ہیں کہ اسے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے۔ یہ جو 4 شعبے ہیں معیشت کے، اس میں اللہ کا بندہ بن کر جینے کا کیا طریقہ ہے۔ ایک تو باغی بن کر زندگی گزارے، جیسے فرعون حکومت میں باغی بنا، قوم عاد اپنی قومی قوت میں باغی بنی، قوم سبا اپنی زراعت میں باغی بنی، قوم شعبہ تجارت میں باغی بنی۔ یہ باغیوں کا گروہ بنا اپنے شعبوں میں۔ جی ہاں، اور ان کے نتائج بھی ان کے سامنے آ گئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا ہے. پھر ان کی سزا نے بتائی منہم اغرقنا ومنہم خسفنا، کہ کسی کو ڈبایا ہو، کسی کو پانی میں دھنسایا الی آخر. یہ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں ہے، اب ذمہ داری ادا نہیں کی ہے. ہاں، وہ اپنے شعبے میں نامراد ہو گئے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعبے بھی دیے اور ان شعبوں میں کیا کیا حقوق ہیں وہ بھی دیے، تاکہ جو ان شعبوں کو چلاوے ان کے حقوق کے ساتھ چلاوے، تو وہ اپنے شعبے میں اپنے حقوق قائم کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا. مسلمان تو پہلے سے ہے ہی، اب اپنا شعبہ چلا رہا ہے اور اس شعبے میں حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ اپنے شعبے سے ہی کامیاب ہو جائے گا. التاجر الصدوق الامین مع النبی، یہ تجارت کے شعبے میں ہے اور وہ تجارت میں امانت دار ہے، کیونکہ معاملات میں امانت داری دیکھی جاتی ہے. یہاں معاملہ اور معاشرت میں احسان دیکھا جاتا ہے. وہ معاملات میں ہے تو وہ معاملات میں تاجر ہے اور امانت دار ہے، تو اس کی کامیابی کی بشارت دی تھی کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. تاجر کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا اپنے امانت داری کی وجہ سے تجارت میں. اس طرح حاکم انصاف قائم کر کے حقوق دلائے گا لوگوں کے، ظالموں سے حقوق دلائے گا مظلوم کے لیے. جی ہاں، یہ اس کا کام ہے کہ مظلوم کی حمایت کرے، ظالم سے حق دلواوے. تو ایسا حاکم وہ امام عادل کہلاتا ہے. وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ مستجاب الدعوات ہوگا. یہ روزدار کی دعا افطار کے بعد قبول ہوتی ہے اور عادل حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر وہ پابند ہے. تو یہ ہر شعبے کے فضائل ہے. مزدوری کے فضائل ہے. مزدوری نہیں کہ وہ بیچارہ اپنا دل تنگ کر کے مزدور کیا کرو، ایک پیٹ ہے 2 ہاتھوں کے بیچ میں، ایسا نہیں ہے. کہ مزدور اپنی مزدوری میں اگر دیندار ہے تو وہ اپنے مزدوری سے کامیاب ہو جائے گا. اس کی مزدوری کے فضائل ہے. حدیث شریف میں ہے کہ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو مزدور اپنے شام کو محنت مزدوری کر کے وہ چھت کر کے چور ہو جائے گا اور واپس جائے گا گھر، کہ اسی وقت اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو ایسے تاجر ہیں، ایسے زمیندار ہیں، ایسے حاکم ہیں، ہر شعبہ. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ ہمارے لیے ہر شعبے